السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شعیب خان آپ سبھی کے پسندیدہ چینل شعیب خان آفیشیل میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، باغ و بہار کا خلاصے پر ہم نے بات کی ہے، اور آج ہم اس کے آگے بات کریں گے۔ اور جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، اس کا لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں سے جائیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج بات کریں گے باغ و بہار کے خلاصہ پارٹ 2 پر، اور میں ان سبھی ناظرین سے کہنا چاہوں گا جو فرسٹ ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اسے لائک کریں، اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شعر دوسرے درویش کی۔ میر امن کے لفظوں میں شعر دوسرے درویش کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے: جب دوسرے درویش کے کہنے نوبت پہنچی تو وہ چار جانوں ہو بیٹھا اور بولا: اے یارو، اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں نہ انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹلا دوا سنو۔ ٹھیک ہے، یہ شعر ہے۔ اس شعر سے دوسرے درویش کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ دوسرے درویش کے قصے کا قرینہ مختلف ہے۔ پہلا درویش یمن کے ملک تاجدار خواجہ احمد کا بیٹا ہے، اور دوسرا درویش ملک فارس کا بادشاہ زادہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو درویش ہے وہ کہاں کا ہے؟ فارس کا بادشاہ شہزادہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو حاتم طائی کی سخاوت کا قصہ سن کر خود بھی بڑا سخی بن جاتا ہے اور ایک عظیم خیرات خانہ جاری کرتا ہے۔ وہاں ایک دن فقیر آتا ہے اور بصری کے شہزادی کی سخاوت کا حال بیان کرتا ہے۔ بادشاہ زادہ سوار گزار سفر کے طے کر کے بصری کے شہزادی کے ہاں پہنچتا ہے اور اسے نکاح کا پیغام دیتا ہے۔ شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے اس نوجوان کا قصہ بتاتی ہے جو ہر مہینے جمرت کا مرتبان لے کر ایک بیل پر سوار ہو کر آتا ہے اور مرتبان کو توڑ کر غلام کو مار ڈالتا ہے۔ شہزادی یہ شرط رکھتی ہے کہ اگر بادشاہ زادہ اس کا راج کا حال دریافت کر لے تو وہ شادی کر لے گی۔ اس کے بعد شہزادی والی بشرا کی بیٹی کا قصہ سناتی ہے کہ کیسے اس کے باپ نے یہ کہنے پر کہ وہ اپنی قسمت کا کھاتی ہے، اسے جنگل میں ڈلوا دیا، جہاں قسمت سے ایک دفینہ اسے ملتی ہے جسے وہ سب کو فیض پہنچا رہی ہے۔ بادشاہ زادہ شہر نیمروز کو روانہ ہوتا ہے اور نیمروز کے شہزادے کا یہ راز معلوم کرتا ہے۔ راز معلوم ہونے کے بعد ذرا ہے ہمدردی، وہ اس نوجوان شہزادے کی مدد کرنے کے لیے اس پری کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے اور مایوس ہو کر خودکشی کرنے والا ہوتا ہے کہ وہیں سوار برقع پوش اسے نوید دیتے ہیں جسے پہلے درویش کو دی تھی۔ اس کا قصہ ختم ہونے تک صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی آزاد بخت اپنے محل واپس آتا ہے اور وہیں ان سب درویشوں کو بلوا لیتا ہے۔ پہلے بادشاہ آزاد بخت اپنی سرگزشت بیان کرتا ہے جس میں خواجہ شک پرست کا قصہ شامل ہے۔ اوکے، یہاں پر دوسرے درویش کی جو کہانی ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور اب بات کریں گے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ ٹھیک ہے، آزاد بخت بادشاہ کا قصہ محض ایک دھاگے کا حصہ ہے، اس میں خواجہ شک پرست کا قصہ ہی سب کچھ ہے۔ بادشاہ کا ایک لال پر ناز کرنا اور وزیر کا اسے بتانا کہ اس سے بہتر کئی لال ایک کتے پٹے میں جڑے ہوئے ہیں۔ آزاد بخت غصے میں آ کر وزیر کو قید کر دیتا ہے اور وزیر کی بیٹی لڑکے کا بھیس بدل کر خواجہ شک پرست کے پاس پہنچی ہے اور اسے آزاد بخت تک لے آتی ہے۔ یہ سب قصے کی تمہید ہے۔ وزیر زادی کے ساتھ آزاد بخت کے حضور میں آ کر شک پرست اپنا قصہ بیان کرتا ہے جو طویل اور سنسنی خیز ہے۔ اس میں واقعات کے بعد واقعات آتے ہیں جن سے شک پرست دو چار ہوا ہے۔ اس میں خواجہ شک پرست اور اس کے دو بھائیوں کا حال بیان ہوتا ہے۔ خواجہ شک پرست ہر بار محبت اور بھائی ہر بار بے وفائی دشمنی دکھاتے ہیں۔ کینیا جیربات سے ملاقات، اس کا حال، یاور وہاں کی بت پرستی کی نوعیت، پھر شاہ بندر سے کشمکش کا قصہ سب قصوں سے زیادہ طویل ہے۔ بھائیوں کا قصہ سنانے کے بعد خواجہ شک پرست جواہرات کا قصہ بھی سناتا ہے جو کتے کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں وزیر زادی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کے بچے آزاد بخت کے ہاں بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا اور چوتھا درویش آزاد بخت کے حضور میں اپنے واقعات بیان کرتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں
تیسرے درویش کے بارے میں وہ کیسے اپنی کہانی سناتا ہے۔ میر امن کے لفظوں میں شعر تیسرے درویش کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے۔ تیسرا درویش کوٹ باندھے بیٹھا اور اپنی شعر کا بیان اس طرح سے کرنے لگا۔ احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کے شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو۔ تیسرے درویش کے قصے میں وہ عجم کا بادشاہ زادہ ہے اور اس کا قصہ تمام فرنگ کی شہزادی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، اور طرف نعمان سیاہ سے جو فرنگ کی شہزادی اور اس کی چچا جاد بھائی کا قصہ سناتا ہے جو پنجرے میں قید ہے۔ بادشاہ زادہ تیسرا درویش بے تاب ہو کر شہزادی کے ملک پہنچتا ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہزادہ جو پنجرے میں قید تھا قتل کیا جا چکا ہے، اور اس کا کوکا اسے صندوق میں رکھ کر شہر میں لے پھرتا ہے اور اس کا ماتم کرتا ہے۔ اس جوان سے درویش کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس کی توسط شہزادی تک پہنچاتا ہے اور اسے حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جوان، جس کا نام بہزاد خاں ہے، درویش اور شہزادی کو بادشاہ سے جنگ کرنے نکال لاتا ہے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا ہے جس میں گھوڑوں پر سوار شہزادی اور بہزاد خاں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر درویش بھی خود کو ختم کرنے کے لیے دریا میں ڈوب جانا چاہتا ہے، لیکن عین اس وقت سوار برقع پوش آ کر بشارت دیتے ہیں کہ مایوس مت ہو، دونوں سے تیسری ملاقات ہوگی، اور اسے ملک روم جانے کی ہدایت کرتے ہیں جہاں اسے دو درویش ملیں گے۔ جب ان سے ملے گا اپنی مراد کو پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بات کرتے ہیں چوتھے درویش کے قصے میں۔ میر امن کے لفظوں میں شعر چوتھے درویش کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے۔ چوتھا فقیر اپنی شعر حقیقت رو رو کر اس طرح دہرانے لگا۔ قصہ ہماری بے سروپائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کہ میرا حال سب سنو۔ کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہوں، سارا بیاں کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ دیکھیے جو شعر ہے نا، سبھی شعر آپ یاد کر لیجیے گا۔ شعر سے متعلق سوال پوچھے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ یہ شعر کس درویش سے متعلق ہے، یہ کس درویش کی کہانی سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سوال پوچھا جاتا ہے۔ چوتھا درویش بادشاہ چین کا بیٹا ہے۔ درویش کا باپ مرتے وقت اپنے بھائی کو وصیت کرتا ہے کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے اپنی لڑکی کی شادی کر کے تخت سلطنت اسے دے دینا، لیکن چچا اسے مروانے کا حکم دیتا ہے اور مبارک نامی غلام کو یہ کام سونپتا ہے۔ مبارک شہزادے کا دل سے وفادار تھا، اسے قتل کرنے کے بجائے وہ جنوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس لے جاتا ہے جو اس کے باپ کا دوست تھا۔ ملک صادق اس شرط پر مدد کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ درویش اس کی محبوبہ کو، جس کی تصویر اس کے پاس ہے، تلاش کر کے لائے۔ مبارک اور درویش اسی لڑکی کی یعنی محبوبہ کے ملک پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک فقیر لڑکی پراسیب کا قصہ اسے سناتے ہیں جس کے گھر میں اس کے باپ بادشاہ نے اسے ڈال دیا۔ درویش خود اس لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے مگر مبارک کی ہدایت پر اس کے قریب نہیں جاتا، اور جب اسے لے کر ملک صادق کے پاس آتا ہے تو مبارک اسے ایسا تیل اس لڑکی کے جسم پر مل دیتا ہے کہ جب وہ ملک صادق کے سامنے آتی ہے تو بدبو سے اس کا دماغ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ تیش میں آ کر ملک صادق مبارک اور بادشاہ زادہ درویش کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ بادشاہ زادہ ملک صادق کا خنجر چھین کر اس کی توند میں گھونپ دیتا ہے۔ غصے میں آ کر ملک صادق اس کو لات رسید کرتا ہے، اور جب بادشاہ زادہ درویش ہوش میں آتا ہے تو خود کو خارجہ جنگل میں پاتا ہے۔ مایوسی کے عالم میں وہ جان دینے والا ہوتا ہے کہ برقع پوش آ کر کہتے ہیں جلد روم کو جاؤ، 3 شخص ایسے ہی آگے ہیں، ان سے ملاقات کر۔ چوتھے قصے کے بعد ہی آزاد بخت کے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی خبر آتی ہے، اور کچھ دیر بعد یہ خبر بھی آتی ہے کہ جس وقت شہزادے کو نہلا دھلا کر دائی گود میں دیا، ایک ابر کا ٹکڑا آیا اور دائی کو گھیر لیا اور شہزادہ غائب ہو گیا۔ تیسرے دن وہی بادل پھر آتا ہے اور شہزادے کو جڑاؤ بنگلوں میں واپس کر جاتا ہے۔ ہر جمعرات کو یہی ہوتا ہے۔ آزاد بخت ایک جمعرات کو ایک شکا بنگلوں میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں ایک ہوادار آ کر آزاد بخت اور چاروں درویشوں کے ساتھ لے جا کر جنوں کے بادشاہ ملک شہپال کے ہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں آ کر شہپال کے وسیلے سے سب کی مراد بر آتی ہے اور سارے قصوں کے بھید کھل جاتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ
الہی جس طرح یہ چاروں درویش اور پانچواں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے ہیں، اسی طرح ہر ایک نامراد کا مقصد دل اپنے کرم اور فضل سے بھر لا۔ باغ و بہار کا جو چاروں درویش قصہ اور آزاد بخت قصہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے کرداروں پر، اوکے، تاکہ آپ کو پوری کمپلیٹ ہو جائے گی باغ و بہار، تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ ویسے میری آج تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے ہم نے جو قصہ ہے اس کو اپنے مختصر میں ہم نے نہیں بتایا ہے، ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے۔ آپ اس کو ویڈیو کو 2 سے 3 بار آپ دیکھ لیجئے گا، تو آپ کو جو پورا قصہ ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، اس کے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے، اوکے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم جیسے ہم نے بتایا کردار پر بات کریں گے، تو تب آپ کو اور اچھے سے کلیئر ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔